2025 شروع ہونے لگا ہے اور ساتھ ساتھ مذاکرات سے ہی آغاز ہوگا 2025 کا. کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ 2024 میں جو کچھ ہم نے غلطیاں کی ہیں، کیا ہم آگے جو ہمارا عدم استحکام ہے اس وقت پایا جا رہا ہے ملک کے اندر، وہ 2025 کے اندر نہیں ہوگا؟ بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو دعا گو ہوں کہ 2025 ہم سب کے لیے اچھا ثابت ہو اور پاکستان ان بحرانوں سے نکل سکے جو پچھلی کوئی ایک دہائی سے تقریباً ہم اس کا شکار ہیں، اور سیاسی عدم استحکام اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہو سکیں. اور کیا آپ نے پوچھا تھا؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو غیر یقینی پوزیشن رہی ہے 2024 میں، یہ اس پہ کوئی صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ کوئی یقینی پوزیشن میں ہم آ جائیں گے سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ؟ دیکھیں جی، سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ ہماری بہتری جو ہے وہ تو میرا خیال ہے تقریباً ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. گزارش صرف اتنی ہے کہ جن مذاکرات کی بنیاد پہ ہم یہ توقع لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ہو جائیں گے، وہ کوئی اتنے حوصلہ افزا ماحول نہیں ہے اس کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ جو اس طرح مشروط ہو کہ فلاں کو چھوڑ دو، فلاں کو یہ کر دو اور پھر ہم کوئی پیش رفت ہوگی، تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اتنا حوصلہ افزا چیز ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہی ہے کہ بہتری کی طرف جایا جائے. اچھا، بلاول صاحب کیوں ناراض ہیں ابھی بھی؟ وہ کوئی آپ دیکھیں نا، آج آپ نے سنا ہوگا عظمہ بخاری صاحب وزیر اطلاعات جو ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ بیان دیتے ہیں اور ان کے بیانات سے وہ کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، لیکن میں پابند ہوں اور میں بات نہیں اس پہ کر سکتی. تو کیا مسائل چل رہے ہیں آپ کے؟ دیکھیں، پابندی والی کوئی بات نہیں ہے، وہ آزاد ہیں، بات کر سکتی ہیں. وہ بہت کچھ کہتی رہتی ہیں، اکثر کہتی رہتی ہیں، اور ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، وہ بے شک کہیں جی. گزارش یہ ہے کہ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. جو چیزیں ہم نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی طور پہ ٹھیک ہیں تو اس پہ ہم ضرور انہیں کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہمارا حق ہے، ہم ان کے حمایتی ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. کل کو یہی جو آنے والا الیکشن ہے اس پہ یہ ساری چیزیں نظر انداز ہونی ہے، اور اگر ہماری اس میں مشاورت شامل نہیں ہے تو پھر ہمیں سزا کس چیز کی ملنی چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ اگر فیصلے متفق. اب اس بات میں دیکھیں نا، اب کنفیوژن ہو جاتی ہے. پھر کیا مسائل ہیں؟ مشاورت کہاں سے نہیں ہو رہی؟ پنجاب والا ایشو ہے، پاور شیئرنگ فارمولہ ہے. پھر کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر اختیار ملے؟ آپ کو ساروں کو ایک پاور شیئرنگ فارمولہ اس کے پیچھے پڑے ہیں سارے. اتنے دنوں سے ہم بتا رہے ہیں کہ کوئی پاور شیئرنگ نہیں ہے. کس چیز کی پاور شیئرنگ کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کہے کہ آپ 45% ٹیکس امپوز کر رہے ہو میرے کاشتکار پہ، یہ غلط ہے، تو یہ پاور شیئرنگ ہے؟ نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا اس فائر وال کی وجہ سے، لاکھوں لوگ جو گھر بیٹھے پیسے کما رہے تھے آج وہ بیچارے بیکار بے روزگار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یوٹیوبر جو ویلاگ کرتے تھے، جو جن کی ارننگ تھی، وہ بیچارے آج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پاور شیئرنگ ہے. اگر ہم لا اینڈ آرڈر پہ بات کرتے ہیں، ہم گورننس پہ بات کرتے ہیں، ہم ہیلتھ سیکٹر میں کہتے ہیں کہ آپ کا ہیلتھ سیکٹر تباہ ہو چکا ہے، تو یہ پاور شیئرنگ ہے. کون کہتا ہے ہمارے ڈی سی لگاؤ؟ کون کہتا ہے ہمارے ایس پی لگاؤ؟ اور اگر ہم کہیں بھی تو کون سا ایماندار آدمی ہم ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ باقی سارے بے ایمان ہیں، چور ہیں، کرپٹ ہیں اور ہم ہی صرف ٹھیک ہیں؟ یہ چیزیں بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ ان چیزوں کو مکس اپ کیا جاتا ہے. جو اس طرح ہے نہیں ان کو اس طرح بیان کر دیا جاتا ہے جی کہ وہ تو پاور شیئرنگ کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ ٹھیک ہے، آپ کا موقف بھی آ گیا.
چونکہ ایک کمیٹی بھی بنی ہے نا آپس میں، آپ کو تو معلوم ہے اور شاید آپ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، تو اس کمیٹی میں پھر جو آپ جتنی ساری باتیں کرتے ہیں میڈیا پہ آتی ہیں، کیا وہاں نہیں ڈسکس ہوتی؟ وہاں یہی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو عمل پرابلم نہیں یہ ہے ہو کہ رہا ہے. آج تک ہمارے میڈیا نے کبھی یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آؤ نا مشترکہ پریس کانفرنس کرو، اپنا اپنا موقف دو، وہاں پہ چیزیں ساری پتہ چل جائے. پارٹی کسی پاور شیئرنگ پہ یقین نہیں رکھتی. ہم تو کہتے ہیں کہ آؤ سندھ میں دیکھو جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر کام کر رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، آؤ وہ کامیاب ترین ہے، پنجاب کے اندر بھی وہی انٹروڈیوس کرواؤ. تو وہاں اگر چھوٹے چھوٹے اضلاع میں آپ کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، آپ کا بائی پاس ہو رہا ہے، آپ کا کینسر کا علاج ہو رہا ہے، سائبر نائٹ کام کر رہا ہے، پنجاب کے اندر کیا ہے؟ اچھا مریم آپ کا صاحبہ تو ابھی بھی، وہاں بھی سفارش کے بغیر آپ کو داخلہ نہیں ملتا. ہاں لیکن یہ مریم صاحبہ نے تو اتنے کہتے ہیں کہ پروگرام لانچ کیے ہیں اور اس پہ اس کی تشہیر بھی اتنی ہوئی ہے، اتنے جناب وہ پروگرام ہے جو ایک تو جو کاشتکاروں کا انہوں نے سر مول لے لیا ہے کہ ہم نے جی ٹریکٹر دے دیے ہیں. ٹریکٹر آپ نے 2 ارب کی سبسڈی دی ہے، جی 2 کے 3 ارب کی آپ کی سبسڈی ہے، اور آپ نے درخواستوں کی مد میں کو 15-16 ارب روپیہ کما لیا ہے. جی آپ نے وہ ایک جو ای بائکس دے رہے تھے وہ بھی آپ نے اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں 10,000 کے 20,000 روپیہ سبسڈی دی ہے. کون سی آپ نے ان کو ای بائکس دے دی ہیں؟ کسی کو لیپ ٹاپ دے دینا، کسی کو موٹر سائیکل دے دینا، کیا اس کو ترقی کہا جاتا ہے جی؟ آپ اپنی تعلیم کو کمرشلائز کرتے جا رہے ہیں. طلبا کو آپ ایک لیپ ٹاپ پکڑا کے کہتے ہیں جی ہم تعلیم دوست پالیسیاں دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جی. اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے. ہم ان کے ہم نے حمایت میں ووٹ دیا ہے، ہم ان کے حمایتی ہیں. اتحادی تو ہم ہیں نہیں، اتحادی ہوتے تو ہم کیبنٹ کا حصہ ہوتے. ہم وہ تو ہے نہیں، ہم تو حمایتی ہیں. اور جو بندہ حمایت کرتا ہے وہ آپ کسی فورن ڈونر سے حمایت لینے چلے گئے، وہ آپ سے 1000 قسم کی شرائط منواتا ہے. جی تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یار غریب آدمی کو آپ مار رہے ہو، کاشتکار کو آپ مار رہے ہو، کھاتے بھی اس کا ہو اور مافیا بھی اسے کہتے ہو. یہ کون سا جرم ہم نے کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ.